أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47، 48 اور 49 تلاوت کی گئی ہیں. 15ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں، ان کے کانوں میں بھی ڈانٹیں ڈال دی ہیں. جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن پاک میں، اکیلے ذکر کا، کسی اور کا نہیں کرتے، وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے. ہم جانتے ہیں جو وہ سنتے ہیں. اب فرمایا کہ جو کچھ وہ سنتے ہیں، کبھی آتے ہیں آپ محفل میں کچھ سننے کے لیے، تو ان کا سننا جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے فائدہ اٹھائیں، کوئی ان کو کچھ سمجھ آئے اور وہ حق کو تسلیم کریں، بلکہ فرمایا کہ وہ جو سنتے ہیں ان کے سننے کی جو نیت ہے نا، وہ ہم جانتے ہیں. جب آپ کی بات سنتے ہیں، توجہ سے آپ کی طرف آتے ہیں، یا پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، آپس میں کانوں میں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان میں سے کوئی ظالم یہ کہتا ہے کہ تم تو ایک ایسے بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے. ان کے حضور کے بارے میں ایسی باتیں کرتے. اس طریقے سے مختلف جو القابات تھے یا مختلف باتیں اس طرح کے حضور کے بے ادبی میں کرتے. بعض کہتے کہ یہ آپ تو مجنون ہیں، کہتے کہ آپ تو جادوگر ہیں، وہ کہتے نہیں آپ پر جادو کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ شاعر ہیں. تو فرمایا کہ محبوب انظر، دیکھو تو صحیح ذرا کیف ضرب لک الامثال، کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں آپ کے. یہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ہوتا کیا ہے اس سے؟ فضلوا، اس سے وہ گمراہ ہوتے ہیں، راہ سے بھٹکتے ہیں. اور ایسے بھٹکتے ہیں فلا یستطیعون سبیلا، پھر انہیں راستہ پانے کی استطاعت ہی نہیں رہتے، ہمت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، آ نہیں سکتے راہ حق پر. پھر ان کی ایک برائی یہ ہے، جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اذا کنا عظاما و رفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں ہم ہو جائیں گی اور ہڈیاں بھی ہماری گل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، پھر ہمیں دوبارہ واقعی زندہ کیا جائے گا اور نئے ہم بن کے اٹھیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے بلا؟ یعنی کہ ایسا وہ بعید از امکان سمجھتے ہیں اس چیز کو، جیسے ہو ہی نہیں سکتا. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہیں پہلے بنایا جب تھا اس وقت کیا تھے وہ. جب اس وقت کچھ بھی نہیں تھے تو بنا دیا، پھر بنے ہوئے کو دوبارہ ٹھیک کر کے بنانا کون سا مشکل ہے؟ اس اعتبار سے اللہ کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بیان کی کہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. اور اب مثالیں بھی ایسی جاہلوں والی بیان کرتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے، تو جادو کیا ہوا اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے. اور کبھی کہتے ہیں آپ مجنون ہیں، مجنون کے ہوش و حواس بھی قائم نہیں ہوتے. کبھی کہتے ہیں آپ جادوگر نہیں، مسنون نہیں، آپ شاعر ہیں. تو شاعر تو بہت ہوش و حواس والا ہوتا ہے، فہم و فراست والا ہوتا ہے، پھر ناپ تول کے گفتگو کرتا ہے کہ آپس کی ان کے اپنے باتوں میں اتنا اختلاف ہے. تو ولید بن مغیرہ بہت بڑا گستاخ تھا،
وہ یہ باتیں ایک ایک کر کے کرتا، دوسرے اس کے ساتھ ساتھی ملتے اور اس طرح کی باتیں بناتے رہتے تھے۔ تو باقی یہ راستے سے ایسے ہٹ گئے ہیں ابھی یہ راستہ پا ہی نہیں سکتے، سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ پھر یہ کہتے کہ یہ تو کچھ ہڈیاں، ایک دن وہ بندہ بڑی میں گرا، ایک ہڈی پکڑ کے لے آیا، گلی ہوئی ہڈی تھی کسی جانور کی، تو گلی ایسی تھی کہ وہ ہاتھ لے کر ٹوٹ جاتی تھی، بھر جاتی تھی۔ ماں آپ دیکھو جی یہ کیسے زندہ ہو جائے گی؟ تو خالق کائنات نے پھر فرمایا اگلی آیت میں اس کا جواب آتا ہے، جس نے پہلے تمہیں بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔